ملی ڈائجسٹ کے خاص نظر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبداللہ۔ ناظرین، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آج کل ہمارے ملک میں ملک سے غداری کے نام نہاد معاملات میں ہونے والی گرفتاریوں کا سلسلہ عام ہو گیا ہے۔ آئے دن سننے میں آتا ہے کہ آج فلاں شخص کے خلاف ملک سے غداری یا دیش دروہ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ آج فلاں شخص کی وطن سے غداری کے معاملے میں گرفتاری عمل میں آئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک سے غداری یا دیش دروہ سے متعلق قانون ہے اور اس قانون کو سیڈیشن کا قانون کہا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں ملک سے غداری کے الزام میں بہت سی گرفتاریاں ہوئیں، جس میں سر فہرست طالبان کے موضوع پر سینئر ممبر آف پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق ہیں، جن کے خلاف ملک سے غداری کے الزام میں FIR درج ہوئی ہے، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے خلاف سخت الفاظ میں تبصرہ کرنے کی بنیاد پر سابق گورنر عزیز قریشی کے خلاف ملک سے غداری کے قانون کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے۔ حالانکہ بیان یا تنقید چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، ملک سے غداری نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح CAA، NRC یا شہریت قانون میں ترمیم کے بعد ہونے والے احتجاجات کے دوران ملک سے غداری کے الزام میں تقریباً 25 مقدمات انڈین پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے تحت قائم کیے گئے۔ وہیں ہاتھرس گینگ ریپ حادثے کے بعد سوشل میڈیا میں پوسٹ ڈالنے یا حکومت اور انتظامیہ کے رویے پر سوال اٹھانے والوں کے خلاف 22 مقدمات ملک سے غداری کے قانون کے تحت درج کیے گئے، اور پلوامہ حادثے کے بعد سوال کرنے والوں کے خلاف تقریباً 27 مقدمات درج ہوئے، اور اس کے علاوہ متعدد گرفتاریاں عمل میں آئیں، جس پر سپریم کورٹ نے صاف الفاظ میں واضح کر دیا کہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کرنا یا حکمراں جماعت کی مخالفت کرنا سیڈیشن نہیں ہوگا، یعنی ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت یا حکومت کے کام کرنے کے طریقوں کو تنقید کا نشانہ بنا سکتا ہے، اس سے متعلق اپنی رائے پیش کر سکتا ہے، اور یہ رائے تنقید بھی ہو سکتی ہے اور مخالفت بھی۔ حکومت اور انتظامی امور کو انجام دینے والے ذمہ دار افراد کے کام کرنے کے طریقے پر تنقید کرنا، چاہے وہ سخت ہی کیوں نہ ہو، ملک سے بغاوت نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص تشدد کے لیے اکساتا ہے یا امن و امان کے لیے واقعی خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اس قانون کا استعمال ہو سکتا ہے، مگر اس کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہونے چاہیے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص حکومت کی پالیسیوں کے خلاف تشویش کا اظہار کر رہا ہے تو یقیناً یہ کوئی جرم نہیں بلکہ ایک جمہوری ملک میں اس کا بنیادی اور دستوری حق ہے۔ پھر تو ناظرین، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے ملک میں انگریزوں کی حکومت تھی اور ان کی پالیسیوں اور حکومت کے خلاف مجاہدین آزادی آواز بلند کرتے تھے یا اپنی رائے پیش کرتے تھے تو اس بنا پر انگریز حکومت ان کو گرفتار کرتی تھی، مختلف سزائیں دیتی تھی، تو اس کا مطلب انگریز حق پر تھے؟ یا پھر یوں کہا جائے کہ ہمارے ملک کی برسر اقتدار پارٹیاں انگریزوں کے نقش قدم پر چل رہی ہیں؟ کیونکہ آزادی کے بعد سے آج تک اس قانون کا استعمال ہر حکومت اپنے مخالفین اور تنقید کرنے والوں کے خلاف کرتی رہی ہے۔ ہر سیاسی پارٹی نے اپنے مفادات کے لیے قوانین کا اور تحقیقاتی ایجنسیوں کا غلط استعمال کیا ہے۔ ناظرین، آزادی کے بعد قانون بنایا گیا اور قانون نے شہریوں کو متعدد بنیادی و شہری حقوق دیے، جس کی روشنی میں ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی فراہم کی گئی۔ اظہار رائے کا حق ہی ہے جو ہمیں حکومت اور حکومت کی پالیسیوں پر اپنی رائے پیش کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ اور اگر عوام کو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں سے عام شہری کا نقصان ہوگا تو یقیناً شہریوں کی یہ دستوری ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اپنی بے چینی کا اظہار کریں۔ ہاں، لیکن امن و امان کسی بھی صورت میں خراب نہیں ہونا چاہیے، لیکن حکومت اس حق کا استعمال کرنے نہیں دیتی۔ عام شہری تو دور، سماجی و سیاسی شخصیات یہاں تک کہ صحافی بھی اپنی رائے پیش نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ملک سے بغاوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص یا ادارہ حکومت کے خلاف اپنی رائے پیش کر دے۔
बल्कि मुल्क की खुद मुख्तारी या आज़ादी के लिए ख़तरा पैदा करना, मुल्क में ऐसे जंगी हालात पैदा कर देना जिससे दस्तूरी हुकूमत ख़तरे में आ जाए, इसको मुल्क से बगावत या गद्दारी कहा जा सकता है। अगर हमारी अवामी जमहूरियत में अवामी रहनुमा, सियासी शख्सियात, समाजी कारकुनान और सहाफ़ी भी हुकूमत की पॉलिसियों और उनके काम करने के अंदाज पर अपनी राय अवाम के सामने रखने या हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाने की वजह से मुल्क से बगावत करने के मुल्जिम करार दिए जाएंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में सबसे बुनियादी जमहूरी हक की अहमियत खत्म हो जाएगी। नाजरीन, खास नजर में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल्ला को दीजिए इजाजत।